ایک آبادی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ موٹر وے پہ چڑھیں تو اس پہ ایک آبادی آتی ہے لیفٹ سائڈ پہ, وہ ایک آبادی ہے جہاں غریب رہتے ہیں, جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, اور وہ گندے پانی سے کپڑے دھوتے ہیں, گندے پانی سے وہ نہاتے ہیں اور ہنستے کھیلتے رہتے ہیں. اگر آپ ان کے قریب سے گزریں یا ان سے گپ شپ کریں تو وہ ہنستے کھیلتے رہتے ہیں. ان کو کوئی سہولتیں میسر نہیں, کوئی زندگی کی عام سہولتیں میسر نہیں جو کہ آپ سب کو میسر ہیں, پر وہ ہنستے کھیلتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو خوشی ہے اس کا تعلق ان سہولتوں سے کچھ زیادہ نہیں ہے جو لوگوں کو ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. یہ ایک سکل ہے جو کہ آپ سیکھ لیں تو خوش رہنا سیکھ لیں گے, اور اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ پہلے آپ کی جینز میں یہ ہے. جیسے اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کی جینز میں ڈائبٹیز ہے تو آپ بچ سکتے ہیں ڈائبٹیز سے. میں صبح یعنی جب جاگتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے میں واک کرتا ہوں, لائک 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر, تو گھر کے باہر ہی میں کر رہا تھا. تو ایک سائیکل پہ بانس لمبے لمبے ساتھ ٹنگے ہوئے, تو وہ کوئی بندہ تھا جو کہ گزرتا تھا, اور تقریباً اس کا اور میرا جو ٹائم ہے وہ کوئنسائڈ کرتا تھا. تو وہ سلام دعا میری اس سے کافی ہو گئی. جب وہ سلام دعا کرنی تو وہ باتیں بھی شروع ہو گیا. تو ایک دن ویسے ہی کھڑے ہو کے کچھ باتیں کرنے لگا, تو میں نے کہا کہ یار یہ تم کیا کام کرتے ہو, اچھے بھلے تم سمجھدار آدمی ہو, تو تم نے یہ کیا کام پکڑا ہوا ہے. کیونکہ اب میری سوچ یہ ہے کہ ایک بندے کو یار کو ودیا کام کرنا چاہیے, کوئی اچھا کام کرنا چاہیے, یہ گٹر کھولنا کوئی کام ہے. تو میں نے کہا فرینکلی جب اس سے بات ہوئی تو میں نے کہا یہ تم کیا کام کرتے ہو کہ تم گٹر کھولتے ہو سویرے سویرے, بجائے اس کے کوئی اچھا کام کرو, تم کافی سمجھدار آدمی ہو. کہتا ہے سر جی تمہیں نہیں پتا ہے کڈا بڑا کام ہے. میں نے کہا کیوں کیسے؟ کہتا ہے جب لوگوں کا گٹر پھنسا ہوتا ہے نا تو ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے, پھر وہ مجھے کال کرتے ہیں, پھر میں جاتا ہوں, تو جب میں گٹر کھولتا ہوں اور پانی آبشار کی طرح چلتا ہے تو انہوں دے چہرے تے جڑی رونق آندی ہے نا, تو وہ پھر جس طرح جنیاں نظراں نال مینوں ویکھدے نے نا انج لگدا ہے کہ میں ایس پی سٹی ہوں. یہ اب اس کے پرسیپشنز تھے کہ میں ایس پی سٹی ہوں. تو کہتا ہے پھر میں جتنے پیسے منگا ہوں خوشی نال دیندے نے. اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا, کیونکہ باقی اگر آپ کے گھر کا گٹر پھنسا ہو اور آپ کے لان میں پانی ہو اور ایک بندہ آئے اور وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں وہ سارا مسئلہ حل کرے تو آپ کو بڑا ایک ریلیف سا ہوتا ہے. اور یہ زندگی میں بہت بڑی بات ہے اگر آپ سیکھ لیں کہ کیا آپ کسی کو گڈ فیلنگ دیتے ہیں. اگر آپ کسی کو گڈ فیلنگ دیتے ہیں تو وہ آپ کا ہمیشہ تابع دار رہے گا. یعنی گڈ فیلنگ جو ہے یہ سیلیبریٹی بناتی ہے. اگر آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں جس میں شاہ رخ ہے یا وسیم اکرم ہے, تو لوگ کیوں ان کو 5-10 کروڑ روپیہ دیتے ہیں کہ ایک دن کی شوٹنگ کا 5-10 کروڑ دے دیتے ہیں. ان کو دیکھ کے تو آپ کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے ماضی میں کہیں آپ کا موڈ کئی دفعہ ٹھیک کیا ہوتا ہے. تو آپ کی زندگی میں لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتا چلے کہ آپ کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچے ہیں تو آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے یا برا ہو جاتا ہے, جیسے کہ وہ لوگ ہوں. اب وسیم اکرم ہے, وہ ایریل کے ایڈ میں آتا ہے اور پچھلے 15 سال سے آ رہا ہے, اور پتہ نہیں کتنا لمبا اس کا کانٹریکٹ ہے. اور وسیم اکرم کا کپڑے دھونے سے یا واشنگ پاؤڈر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ وہ دھوبی ہے نہ وہ کچھ ایسا ہے. وہ صرف آ کے اس نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ایریل استعمال کیا کریں, یہ اچھے کپڑے دھوتا ہے. اور چونکہ اس نے ہمیں کبھی گڈ فیلنگ دی ہوئی ہے ایز اے نیشن, ایوری بڈی نوز کہ وسیم اکرم ایک بڑا زبردست بالر تھا, اور جب وہ بالنگ کرتا تھا اور وہ آؤٹ کرتا تھا تو وہ ایک گڈ فیلنگ پورے پاکستان میں پریویل کرتی تھی. یہی صورتحال عمران خان کی بھی تھی. تو جو لوگ بھی ہمیں گڈ فیلنگ دیتے ہیں ہم ان کے تابع دار ہو جاتے ہیں. اس تابع داری کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ ایڈورٹائزنگ کمپنیاں. کہ جو بھی گڈ فیلنگ دینے والا بندہ ہے الٹیمیٹلی ایڈورٹائزنگ کمپنیاں اس کو پکڑ لیتی ہیں اور پھر اس کے کہتی ہیں کہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ میں آپ آ جاؤ, تو وہ پھر من مانی قیمت وصول کرتا ہے.
تو آپ اندازہ کریں کہ الٹیمیٹلی یہ چیز کتنی کاؤنٹ کرتی ہے کہ کبھی ہم نے، میں نے، آپ نے، کسی نے کسی کو گڈ فیلنگ دی، اور وہ جو گڈ فیلنگ ہے وہ پریویل کرتی رہتی ہے، وہ خیالوں میں پریویل کرتی رہتی ہے، اور جس نے ہمیں گڈ فیلنگ دی ہو، جب کوئی بندہ آ کے اس کی بدخوئی کرے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کو بہت برا لگتا ہے، چاہے سچائی بول رہا ہو کوئی. آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کے خلاف کتنا لوگ باتیں کرتے ہیں، ہے کسی تے اثر ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں ٹھیک ہے. یعنی چونکہ اس نے گڈ فیلنگ دی ہوئی ہے 3 جنریشنز کو. ایک جنریشن وہ جو 74 کی جنریشن تھی، اور پھر اس کے بعد ایک جنریشن، اور پھر اس کے بعد ایک جنریشن. تو یہ میگا سیلیبریٹی ہونے کی نشانی ہے کہ آپ نے ایک جنریشن کو گڈ فیلنگ نہیں دی ہوئی، آپ نے 3 جنریشنز کو دی ہوئی ہے. ہن تسی کر لو جو مرضی دے خلاف، جنی بدخوئی کرنی کر لو، جنی مرضی، کچھ نہیں ہوگا. آپ اس کی سچی برائیاں گھسیٹ کے لے آئیں بیچ میں، آپ جو مرضی فورن فنڈنگ کیس لے آئیں، آپ یہ لے آئیں، آپ وہ لے آئیں، آپ اس کے خلاف جو مرضی ثبوت لے آئیں، اس کے کوئی گندی بات لے آئیں، کوئی اچھی بات لے آئیں، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اندازہ کریں کہ جو گڈ فیلنگ ہے کتنی سالڈ ہے، کتنی انٹرنچڈ ہے، کہ اگر آپ نے کسی کو گڈ فیلنگ دے دی فار کوائٹ سم ٹائم، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ، تو آپ سمجھیں کہ وہ آپ کا تابع دار ہو گیا. اور یہ چیز فیملیوں میں بھی ٹرو ہے. آپ کی فیملیوں میں بھی لوگ ہوتے ہیں جو گڈ فیلنگز بانٹتے رہتے ہیں، اور وہ بڑے پاپولر لوگ ہوتے ہیں فیملیز کے. اور فیملیوں میں لوگ ہوتے ہیں جن کا نام سن کے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں؟ گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.